وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا، اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب صحابہ نے آپ کو خطبہ پڑھتے ہوئے چھوڑ کر اپنی تجارت کی طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کو تمہاری ادا پسند نہیں آئی کہ رزق کے لیے قافلہ آیا تھا تو تم رزق لینے کے لیے گئے ہو، تو رزق تو اللہ دینے والا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جمعے کی نماز جس طریقے سے ادا کرنے سے اللہ رزق دے رہے ہیں، اسی طریقے سے باقی اعمال کی برکات سے بھی اللہ رزق دیتے ہیں۔ تو رزق تجارت میں نہیں ہے کہ رزق تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے۔ اللہ کے حکم پورا کرو گے تو اللہ تمہیں رزق کی برکات دیں گے۔ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ بہت بہترین رزق دینے والے ہیں۔ کہ مطلب کہ تمہارے ذہنوں کے مطابق تجارت سے رزق مل رہا ہے، ملازمت سے رزق مل رہا ہے، کاروبار سے رزق مل رہا ہے، زراعت سے رزق مل رہا ہے، نوکری سے رزق مل رہا ہے۔ فرمایا نہیں، رزق جن جگہوں سے تمہیں مل رہا ہے تمہارے نہ ذہن کے مطابق، ان ساری چیزوں کی بنسبت اللہ رزق دینے والے ہیں اور بہترین رزق دینے والے ہیں۔ کہ بہترین رزق کیا ہوگا؟ کہ جس رزق میں برکت ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ وہ خوش ہو کر دیں گے۔ کہ جب بندہ اللہ کو خوش کرے گا تو اللہ روزی دیں گے اور خوش ہو کے دیں گے، کہ اس رزق کی وجہ سے اللہ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں انسان پہ آنے ہی نہیں دیں گے، کہ یہ برکت والی رزق کی نشانی ہے۔ اور جس رزق میں برکت نہیں ہوتی تو اس رزق کے اندر پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کا خطبہ دے رہے تھے اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ اچانک یہ تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ کے بازار میں پہنچا اور ڈول باجا جو ہے اس کا شروع ہو گیا۔ کہ یہ نشانی ہوتی تھی پہلے کہ جب کوئی قافلہ آتا تھا تو اس کی آنے کی لوگوں کو خبر دی جاتی تھی ڈول کے ساتھ، باجے کے ساتھ۔ تو نماز تو ہو چکی تھی، خطبہ ہو رہا تھا، تو بہت سارے حضرات صحابہ وہ بازار چلے گئے اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ گئے، اور جو حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ تھے ان کی تعداد 12 تھی۔ باقی ہے وہ تجارت کی نیت سے تجارت، انہوں نے یہ سمجھا کہ نماز تو ہم نے پڑھ لی ہے، اب خطبہ ہی ہے، تو اس لیے وہ خطبہ نہیں سنا اور چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے یہ عمل کروائے ہیں یہ امت کو سمجھانے کے لیے، یہ امت کا دین بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے اپنی غلطیاں سرزد کروائی ہیں یہ امت کو بتانے کے لیے ہے، کہ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو ہمیں اس چیز کی اہمیت اجاگر نہ ہوتی کہ خطبہ سننا لازمی ہے اور واجب ہے۔ تو ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے، یہ جو 12 یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی چلے جاتے، تو ساری مدینہ کی بستی پہ اللہ کا عذاب آ جاتا۔ کیوں؟ کہ تم نے ایک اللہ کے ذکر کو کمتر سمجھ کے اور اپنی ضروریات کو بڑا سمجھا، تو اللہ کو تمہاری یہ ادا ناپسند آنی تھی۔ تو اس لیے اپنی ضروریات انسانوں کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن ہم اللہ کا جب حکم آ جائے تو اس کو اہمیت دیں، اس کو اپنا مقدم رکھیں۔ اگر ہماری خواہشات آگے ہوں گی تو یہ حضور نے فرما دیا کہ عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ عذاب نازل کر رہے ہیں، مختلف شکلوں کے اندر انسانوں پہ عذاب آ رہے ہیں۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت مدینہ میں ضروریاتی زندگی کی کمی ہو گئی تھی اور کچھ پریشانی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو محسوس ہو رہی تھی، اپنی ضروریاتی زندگی کی تنگی، تو اس لیے جو ہے وہ اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس قافلے کی طرف گئے۔